اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وخذنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے زندگی میں ہر قدم میں اپنی ذات عالی سے ملنے کے لیے موقع فراہم کیے. ہر قدم پہ اپنی ذات سے ملنے کے لیے اللہ جل شانہ نے موقع فراہم کیے. ہر قدم پہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا قرب دینے کے لیے ہر قدم پہ موقع دیے. بندے کو ساری زندگی موقع ملتے ہیں. جس طرح بچنے کے موقع ملتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں مرتے مرتے بچا، اور ایک وقت آتا ہے بچتے بچتے مر جائے گا. تو جس طرح یہ موقع ملتا ہے اس کو ہر قدم پہ کہ بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اس طرح اللہ جل شانہ نے اس کو موقع دیے ہیں ہر قدم پہ اپنی ذات کا تعلق پانے کے لیے. کیونکہ رب کو پتہ ہے اس کی زندگی ہے مختصر، اگر جوانی ہے تو بڑھاپے میں بدل جائے گی، بڑھاپا ہے تو اور بوڑھا ہو کے آخرکار ختم ہو جائے گا. آج کا مالدار کل کا غریب ہے، اور آج کا فقیر کل کا مالدار ہو سکتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی میں فاقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ مالدار ہو ہی نہیں سکتے. کئی لوگ میری زندگی میں ایسے آئے، آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے جنہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا، ہر ہیلا اختیار کیا. اس سال میرے پاس آئے کہ بہت بڑے انجینئر، گھر میں فاقہ ہے، بہت بڑے ڈاکٹر، امریکہ کی FRCS اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ فاقوں پہ ہیں. کہنے لگے بچوں کی فیس سکول کی نہیں دے سکتے، گھر کا میٹر کٹ گیا ہے، بجلی کا، رسوئی گیس کا. مال کا تعلق ڈگریوں سے نہیں ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات سے ملنے کے لیے حسب نسب کو نہیں رکھا، شکل و صورت کو نہیں رکھا، حسن و جمال کو نہیں رکھا. اگر حسن و جمال اس کا قرب پانے کے لیے معیار ہوتا تو پھر شاید حضرت بلال کا نمبر پتہ نہیں کس وقت ہوتا. حضرت بلال کا نمبر پتہ نہیں کب آتا. ابو جہل کا نمبر پہلے آتا، بڑا حسین تھا ابو جہل تو، اور بڑا خوبصورت تھا. ہاں، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے اور شاعری کے اعتبار سے بڑا اس کو عقل تھا، بڑی سمجھ تھی. تو پھر تو اگر یہ معیار ہوتا پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نمبر تو بڑا دیر میں آتا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی عقل مندی دیکھیں، انہوں نے موقع کو پہچانا اور موقع کو ضائع نہیں کیا. جو لفظ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہر شخص کو اللہ پاک کا قرب پانے کا سارا وقت بھی اور ساری عمر بھی، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، ساری عمر اور سارا وقت یعنی سارا دن اللہ جل شانہ کا قرب پانے کے لیے ہر بندے کو اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ وقت دیتے ہیں کہ میرے بندے میرا قرب پالے، میرا تعلق پالے، میری محبت پالے، میری دوستی پالے، میرے قریب آ جا. اللہ پاک وقت دیتے ہیں، اللہ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں، اللہ پاک ہر بندے کو یہ ایک نعمت عطا فرماتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موقع کون جو ہے اس موقع سے استفادہ کرتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. جب بندہ صبح اٹھتا ہے
تو صبح اٹھتے ہی اللہ پاک اس کو موقع دیتے ہیں. وہ کیا دیتے ہیں؟ یہ صبح اٹھنے والا اپنے لیے فاقے بھی لے سکتا ہے، غربت بھی لے سکتا ہے، تندرستی بھی لے سکتا ہے، اپنے رزق کو بڑھوا بھی سکتا ہے. تو جب بندہ صبح کی آنکھ کھلتی ہے نا، بائیں طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، کہتے اللہ کا نام لے. بائیں طرف سے شیطان آتا ہے، کہتے اللہ کا نام نہ لے، دنیا کو سوچ، مال کو، چیزوں کو، آج کیا ہوگا، میری روٹی کا کیا ہوگا، فاقہ کا کیا ہوگا، دکان کا، زمین کا، دفتر کا، مال کا، صنعت کا، تجارت کا کیا ہوگا. تو دائیں طرف سے فرشتہ آتا ہے، بائیں طرف سے شیطان آتا ہے. اب یہ موقع ہے. اچھا، اب جب بندہ اس موقع پہ اللہ جل شانہ کو یاد کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کر کے اٹھتا ہے، اس موقع پہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے. اس کے ماتھے پہ غنا کا لفظ لکھا جاتا ہے. ایک لفظ لکھا جاتا ہے غنا کا، ایک لفظ لکھا جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو میرا اللہ غنی کر دے اس کو کائنات کی کوئی طاقت فقیر کر سکتی ہے؟ کوئی طاقت فقیر کر سکتی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو غنی کرنا ہے. ساری دنیا کے بادشاہ اپنے سارے اسلحے کے ساتھ، اپنی ساری طاقت کے ساتھ اس بندے کو فقیر کرنا چاہیں، بولو فقیر کر سکتے ہیں؟ جس کو میرا رب غنی کرنا چاہے اس کو کون فقیر کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ حیران ہوں گے، ایک چھوٹے سے بول کیا ہے کہ یہ بندہ اٹھا اور اس نے فوراً اللہ جل شانہ کو یاد کیا. بس یہ چھوٹا سا بول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کے بول بھی صحیح یاد رکھیں. اللہ میری بھی ٹھیک کر دے، اللہ آپ بھی ٹھیک کر دے. اب صرف اس نے یہی بول تو بولا ہے، اور کیا بولا ہے؟ اس کی نظر اللہ کی ذات پہ گئی ہے اور اس نے دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ اللہ بس میں مر گیا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مر گیا تھا، اللہ تیری مہربانی ہے تو نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا. اب اس کی نظر اللہ کی ذات عالی پہ گئی ہے. موقع تھا، اب موقع سے فائدہ اٹھایا اس نے، اور پھر اس کا نفع کیا ملا؟ اس کا نفع یہ ملا کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھو. کون سا؟ غنی کا. اور انہوں نے لکھ دیا. بعض تو یہ بھی فرماتے ہیں، بعض اہل اللہ، کہ جو بندہ اس چیز کا اہتمام کرے گا بھولے گا نہیں. مجھے خاتون کہنے لگی میرا بچہ 3-4 ماہ کا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو میں اس کی طرف سے کلمہ پڑھتی ہوں اور کہتی ہوں اس کا نام لے کے، بیٹا کلمہ پڑھو، اور خود پڑھتی ہوں، اور اس کی طرف سے دعا پڑھتی ہوں، کہتی ہوں بیٹا یہ دعا پڑھو، اور دعا پڑھتی ہوں. میں نے کہا اس کے کوئی رزلٹ بھی ملے؟ کہنے لگا ہاں اس کا رزلٹ یہ ہے، رو رہا ہو کلمہ پڑھو چپ ہو جاتا ہے، گھر میں موسیقی چلاؤ رونے لگ جاتا ہے. کہنے لگے میرے میاں کو موسیقی پسند ہے، اگر وہ چلائیں تو رونے لگ جاتا ہے، اور میں موسیقی بند کر دیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے. اب یہ موقع ملا، چھوٹا سا موقع تھا. موقع کیا ملا؟ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سو کے اٹھا، اس کی نظر اٹھی، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اس کو نفع کیا دیا اس موقع کا؟ اس کا بہترین نفع یہ دیا کہ اس کے ماتھے پہ اللہ پاک نے غنی کا لفظ لکھ دیا کہ تو میں نے تجھے غنی کر دیا. اچھا، ادھر سے شیطان آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ تو اللہ کا نام نہ لے. کیوں؟ اگر یہ آسودہ ہو گیا، غنی ہو گیا، ساری نعمتیں اس کے پاس آئیں گی، یہ دنیا بھی جنت ہوگی، آئندہ بھی جنت ہوگی. اس کو فاقہ آئے تو شاید فاقے کی وجہ سے یہ قاہر نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ
غربت اور فاقے کی وجہ سے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب شیطان یہ چاہتا ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بائیں طرف سے آ کے حملہ کرے. وہ حملہ یہ کرے کہ اس کے دل میں بات ڈالے کہ تو اللہ کا نام نہ لے. اس کے دل میں یہ بات ڈالے تو اللہ کا نام نہ لے. اور یوں کہا کہ جو شخص صبح اٹھتے ہی یہ فکر کرے گا کہ میری دکان کا کیا بنے گا، دفتر کا کیا بنے گا، زمین کا، صنعت کا، تجارت کا، چیزوں کا، مال کا، فلاں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں بنے گا کیا. جو یہ صحیح کہے گا اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے. وہ لفظ یہ آتا ہے فقر کا، فقیری کا، فقر کا لفظ لکھا جاتا ہے. فقیری کا، مسکنت کا، مسکین کا. اور مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو میرا اللہ فقیر کرنا چاہے کائنات کے خزانے اس کو غنی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن بتائیں، ہو کیسے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے یہ فقیر ہے اور اس کو میں نے فقیر رکھنا ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہتے جی جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے. کیا عرض کر رہا تھا؟ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے. جہاں میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اوپر سے فیصلہ ہے کہ تجھے میں نے فقیر بنانا ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں، کہتے جو ہمارے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں نا ان کو وہی برباد ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس کا پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا حل کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دیں، دعا کریں، کوئی اللہ اللہ دیں، کوئی توجہ کریں. معلوم ہوا کہ فاقہ اور غربت اور غنا کا تعلق اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. زمین برتن، دکان برتن، صنعت برتن، تجارت برتن، اس میں ڈالے گا کون؟ اللہ جل شانہ. جتنا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا اتنا اللہ ان برتنوں کو بھرتا جائے گا. یہ بھانڈے اتنے بھرتے جائیں گے، اور جتنے برتن بھرتے جائیں گے اتنا بندہ غنی ہوتا جائے گا، اور جتنے برتن زیادہ بھریں گے اتنا اس کی نسلیں پلیں گی. یاد رکھیے گا، اتنا اس کی نسلیں پلیں گی. یہ رزق جو ہے نا یہ محدود بھی ہوتا ہے، وسیع بھی ہوتا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. میں ایک دفعہ سوچنے لگا کہ رزق تو میں وہ زمزم پی رہا تھا، یہ زمزم کی دعا ہے. وہاں حرم میں طواف کیا، میں سے زمزم پی رہا تھا، یہ دعا آئی تو ایک دم خیال آیا، کعبے کی طرف دیکھ کے میں نے سوچا، میں نے کہا یا اللہ آپ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس میں صرف رزق کا تذکرہ ہے، ساتھ واسع بھی آیا ہے. تو اندر ایک آواز اٹھی کہ رزق واسع جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ صرف تیرے لیے ہو، ایک یہ ہے کہ تیری نسلوں کے لیے بھی ہو. محدود رزق یہ ہے بس تیرے لیے تھا، بس تو گیا. آپ نے ایک لفظ کئی دفعہ سنا ہوگا، وہ بندہ گیا اپنے ساتھ برکتیں بھی ساتھ لے گیا، سنا ہوگا آپ نے. یہ محدود رزق ہوتا ہے، یہ واسع رزق نہیں ہوتا. وہ رزق تھا بس اسی تک تھا، وہ گیا سب کے ساتھ لپیٹ کے ساتھ لے گیا. تو جو بندہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں یہ موقع ہے اللہ سے پانے کا. یہ اٹھنا جو ہے نا مومن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ملتا نہ ہو، لٹتا نہ ہو، چھنتا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں. اب یہ صبح کا لمحہ جو ہے نا یہ اللہ جل شانہ سے لینے کا لمحہ ہے. کیوں؟ ورنہ جب جو ہے نیند میں چلا جاتا ہے ایسے جیسے موت میں چلا گیا. نیند جو ہے ایسے ہے جیسے موت، بندہ ختم ہو گیا، دنیا میں کیا ہو رہا کوئی خبر نہیں،
कोई खबर नहीं, सच्ची बात है, कोई खबर नहीं। अब जब अल्लाह जल्ला शानो इस मौत से उसको उठाया, तो जिस करीम ने उठाया तो उसूल ये है उसका शुक्र अदा किया जाए। कलमा पढ़ के, दुआ पढ़ के, नाम लेके उसका शुक्र अदा किया जाए, तेरी मेहरबानी। अल्लाह ना उठाता, कितने ऐसे हैं जो सोने के बाद उठते ही नहीं। उन्हें कि जी बड़े दरवाजे खटखटाए, आखिर दरवाजा तोड़ा तो वो तो बंदा मरा हुआ था। मैं ट्रेन का सफर कर रहा था तो एक साहब मुझे जानते थे, मुझे कहने लगे जी आप इसकी नस तो जाके देखें। क्या? वो एक साहब थे, वो कहने लगे जी हम सुबह से ये लैट्रीन बंद है, बात बंद है, ट्रेन का बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, जो भी जाता है बंद है। तो हमें वो एसटी था, उसने कहा मुझे शक गुजरा कभी बंद है मुसलसल, जो भी आता है यूं करता है बंद है। तो मैंने झांका तो अंदर कोई है, फिर उसको ले आया, वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है बोगी का, जो लोअर एसी को जो है ना उसका लेवल रखता है, टेम्परेचर वगैरह, उसने खोला तो बंदा अंदर मरा हुआ था, गिरा हुआ था, मुंह के बल गिरा, अगले दांत टूटे हुए थे। करंटी का उसने सूट पहना हुआ था, उम्रा करके आ रहा था, पुलिस का हवलदार था। उसके डॉक्यूमेंट्स बाद में जेब से निकले जो खालिया साइड का था। मुझे कहने लगे इसकी नब्ज देखें। मैंने कहा तो कितने घंटे से बेचारा मरा हुआ है, इसकी मयत तो सीधी नहीं हो रही, नब्ज क्या देखें। बाद लोग ऐसे होते हैं जो लम्हे भी मुख्तसर लाते हैं, जो रेस में मुख्तसर, ऐसे होते हैं जो लम्हे भी मुख्तसर लाते हैं, जो रेस में मुख्तसर लाते हैं, जो घड़ियां भी मुख्तसर लाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ उनके लिए वुसअत नहीं होती। और ये जो सो के उठने का मामला है ना, ये शुक्र है कि अल्लाह तूने उठा दिया, तेरी मेहरबानी है कि मैं सो गया था, कभी उठता ही ना। ये भी मेरे लिए मुमकिन तो नहीं था, तेरे लिए है ना। तो अब यह है कि इसका शुक्र यह है कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। अच्छा, अब होता मतलब वो जो सही है ना, खुश अता पे खुश होता है और खुश होके अता करता है। ये लफ्ज़ याद रखें, अता पे खुश होता है यानी दे के खुश होता है और खुश होके देता है। ये नवाब ऑफ भावलपुर जो थे ना, वो बाजू का किसी से नाराज हो जाते तो बहुत मारते थे। एक बंदा गरीब था, वो बहाने ढूंढ रहा था कि किस तरह मुझे नवाब मारे, क्योंकि मारेगा तो फिर अशर्फियां देगा, माल देगा। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त थे आजम खान साहब, वो जौहरी थे, नवाब के जवाहरात के जौहरी थे। वो कहने लगे कि एक दफा ना मुझे नवाब साहब ने किसी गलती पे मारा, किसी गलती पे। फिर नवाब साहब मारते नहीं थे, फिर टिका के मारते थे। उन्होंने कहा मुझे मारा, तो मुझे जब मारा तो बहुत ज्यादा मारा। मैंने ऐसे हाथ बांध के कहा, हिज हाईनेस, आपके पास तो इज्जत के कोठे भरे हुए हैं, मेरे पास ये चुटकी थी रह गई, अब गोली मारने खत्म करने, मेरे पास रहने को कुछ नहीं है। आपके पास तो इज्जत के कोठे भरे हुए हैं, नवाब है ना, और मेरे पास ये चुटकी थी इज्जत की। पहली हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, शब भर की मिन्नतों ने गंवा दी रही सही। सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। मुझे छोटी सी इज्जत थी, ये अगर गिरा दी तो हमारे पास बाकी बचा क्या। कि नवाब जो है बड़ा खुश हुआ और फिर मुझे बहुत बहुत कुछ अता किया। एक साहब गरीब थे, किसी तरह नवाब के सामने जाके मैं जो है कोई ऐसी गलती करूं कि फिर नवाब मुझे मारे और फिर माल दे, चलो मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा। फिर उसने ऐसा किया, ऐसा किया। उसे पता है कि नवाब इस बात से चिढ़ता था, इस बात से वो चिढ़ता है, उसने वही किया। उसके पास एक नवाब के पास एक स्टिक होती थी, रियासत का नवाब था, वो बहुत बड़ा नवाब था। उसने खूब मारा उसे, तो मार के चला गया। फिर उसके कहा उसको ढूंढो, बोला कौन था वो, बोला कि लाए, तो उसको अता किया। तो सखी का एक मिजाज है, सखी का मिजाज है, जो सखी होता है। अल्लाह से बढ़ के कोई सखी हो सकता है?
ہے؟ جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے اور اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، سخی کی جو ہے نا سخاوت میں جلال آتا ہے، موج آتی ہے، اور پھر سخی جو ہے نا اس کو بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ اور اس سے بڑا کیا عطا ہو کہ سخی اس کے ماتھے پہ لکھتے، جا تیرے لیے آج میں غنی ہونے کے لیے لفظ لکھ رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے آپ کو ایک بندہ روپیہ 1000 کروڑ دے دے، وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ میرا کہہ دے، ساری کائنات کا مالک اور خالق کہہ دے کہ میں نے تجھے غنی کر دیا ہے، جس کو اللہ غنی کرنا چاہے اس سے کوئی ختم ہو سکتا ہے؟ اس سے کبھی کوئی ختم نہیں ہوگا۔ مومن ہر پل اللہ پاک سے پانے کے موقع تلاش کرتا ہے، ہر پل، ہر لمحہ۔ وہ زاری کے ذریعے بھی موقع تلاش کرتا ہے، وہ یاد کے ذریعے بھی موقع تلاش کرتا ہے۔ ایک صاحب کی نا مرضی کے خلاف شادی ہو گئی، یہ سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا، والدین نے شادی کر دی، اس نے بیوی کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی اکرام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ بیوی کو عملاً جو ہے ٹھوکریں مارتا تھا اور اس کی کوئی عزت اکرام نہیں کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کسی طرح یہ مر جائے۔ 7 سال ہو گئے، اسے اذیتیں دی، اور اتنی اذیتیں دی کہ انسانیت لرز اٹھی، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ آخر دوستوں نے مشورہ دیا، ایک دفعہ مٹھائی لے آیا، 2 لڈو مٹھائی کے لایا، کہنے لگا یہ کھا لے۔ اس نے ایسے ہے دیکھا، حیران ہو گیا کہ یہ ہاتھ اور مٹھائی کیسے ممکن ہے، سمجھ گئی۔ کہنے لگا میں کھا لوں، کہنے لگا ہاں کھا لے۔ پھر پوچھا میں کھا لوں، کہنے لگا ہاں کھا لے۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس نے کھا لیا، اور کھاتے ہی اس کا معاملہ شروع ہو گیا، ذہن کی اس میں بڑی مہلک قسم کی۔ اب یہ گھر سے باہر نکلا، انہوں نے کہا تھا کہ بس 5-10 منٹ میں معاملہ ہو جائے گا، 5-10 منٹ۔ یہ کہیں چلا گیا، آدھے ایک گھنٹے میں پیچھے ایک بندہ دوڑتا بھاگتا آیا اور کہنے لگا کہ تیری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، اس نے کوئی چیز کھا لی ہے یا کسی نے اسے کوئی چیز دے دی ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، سارے گھر والے محلے والے اکٹھے ہیں، تجھے بلا رہے ہیں کہ تو کہاں ہے۔ اب جس نے دیکھا کہ محلے والے گھر والے اکٹھے ہیں، کہنے لگا چلو رواجی طور پہ یہ ایسا ٹہلتا چلتا گیا کہ مزید دیر ہو جائے۔ جب گیا تو اس کے اندر رمق تھی، اس نے ایسے آنکھیں کھولی، 4 بائی پہ پڑی وہ اللہ کی بندی تڑپ رہی تھی، اس نے آنکھیں کھولی اور ایسے آنکھیں کھول کے نا 4 پائی سے ایک دم اٹھی اور اس کے قدموں میں آ کے گر پڑی، کہتی اللہ کے واسطے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہیں کر سکی۔ اور ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے واسطے معاف کر دے، زہر کھا کے بھی، سال ٹھوکریں کھا کے بھی، ہاتھوں سے زہر دی ہے، کہتی اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ بس وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، نماز محبت ادا کرتے کرتے کٹی عمر ساری، وفا کرتے کرتے ڈبو ہی دیا تھا تجھے نہ خدا نے، لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے، برائی کی ان پہ نہ فرقہ نظر کر، لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے۔ وہ اس کی حالت یہی تھی، اس کی اس زاری پہ اور اس خدمت پہ اور آخری وقت کی اس حالت پہ نا اس کے دل پہ ایک تیر چل گیا اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ بس یکایک اس کو اٹھایا اور گاڑی کہیں سے پکڑی اور ہسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس لے گیا کہ اللہ کے واسطے اس کو بچا لو۔ بس ایک بجلی سے پہلی کھولی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے،
مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. یہ کیفیت ہو گئی اس کی وفا نے. اور اللہ پاک نے اس کی زندگی بچانی تھی، اس کا اسٹامک واش کیا، جو بھی ہوا اللہ نے رکھنا تھا. جب تو ہیلے بن جاتے ہیں نا. ایک پیر صاحب آتے تھے ان کے گھر میں سال کے سال، جو اس شخص کے پیر صاحب تھے. اصل میں ہمارے ہاں بھی پیروں کی کہانی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں پیر دنیا کی کوئی نصیحت نہ کرے، حلال حرام کا نہ بتائے، بس ایسے پیٹھ پہ تھپکی دے دے اور کہے جو کر رہا ہے کر، بس تو کامیاب ہے جا. وہ کہتے ہیں وہ پیر تو پیر ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ تو جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ جو جتنے ہیں یہ بھی بھگا بیٹھے گا. میں نے کہا میں نے کون سی دکانداری کا پروگرام بنایا ہوا جو بھگا بیٹھوں گا. کہنے لگے نہیں، اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ دو اعمال کرنے کے لیے، جو نذرانہ ہے لے لو، جو کچھ بھی ہے آپ کچھ کر دو، ہمیں کچھ کرنے کا نہ دو. اصل میں یہ ہے. میں نے کہا میں نے جو ترتیب بنائی ہے میرے ہاں تو بندے نہیں سماتے، وہ بندے پورے نہیں ہوتے. کہنے لگا پھر تو کوئی لکی ہے. میں نے کہا لکی نہیں ہوں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ چلے جاؤ اپنے کام کا چھوڑ دو. اللہ لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے. تو ایک پیر صاحب آتے تھے سال کے ساتھ، تو خدمت کے لیے آتے تھے. انہوں نے کہا تیری نکرانی کہاں ہے؟ عذرائے مذاق کہا، کیونکہ جس انداز سے وہ بیوی کو پکارتا تھا اور بیوی سے خدمت لیتا تھا اور بیوی کے ساتھ جبر کرتا تھا. کہنے لگا وہ تیری نکرانی کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ ملکہ بیٹھی ہوئی ہے. ایسے اشارہ کر کے کہنے لگا اس کے آگے نکرانیاں کام کر رہی تھیں اور وہ جو نکرانی تھی وہ ملکہ تھی. مجھے ایک چیز بتاؤ ذرا سوچ کے، ایک بندے نے بندے کے ساتھ اتنی وفا کی، ظالم سے ظالم آدمی کا کلیجہ چاک ہو گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کے ساتھ وفا کرنے والا مجھے بتاؤ محروم رہ جائے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب، وہ کریم جو اس سے محبت کرے، جو اس سے وفا کرے، وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ جل شانہ نے اپنی محبت دینے کے لیے میرے دوستوں موقع دیے ہیں قدم قدم پہ، کبھی ندامت کے ذریعے، کبھی توبہ کے ذریعے، کبھی نیند سے بیدار ہونے کے ذریعے، کبھی سونے کے ذریعے. کہ سوتے سوتے یہ بندہ کس حالت میں سوتا ہے. اور یہاں تک فرمایا سوتے ہوئے بھی دائیں طرف سے فرشتہ آتا ہے، بائیں طرف سے شیطان آتا ہے کہ شاید اس کی یہ رات آخری رات ہو. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی وہ رات آخری رات ہوتی ہے نا؟ آپ کو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ رات آخری رات ہوتی ہے. اب فرشتہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھ تو موت میں جا رہا، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، تو موت میں جا رہا، اللہ جل شانہ کا نام لے کے سو. تو موت میں جا رہا، اللہ کا نام لے کے سو. اب اللہ کا نام اگر لے گا، ایک بات بتاؤں آپ کو، سوتے ہوئے نا اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو جایا کریں، اپنی زبان میں باتیں کیا کریں، اپنی زبان میں باتیں کیا کریں اور سیدھی سادے باتیں کیا کریں. ہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے جب سے نا اللہ سے جٹ کی باتیں شروع کی، لفظ جٹ کی باتیں، جٹ کی یعنی دیہاتی انداز میں سادہ باتیں. کہنے لگے جب سے میں نے اللہ سے جٹ کی باتیں شروع کی ہیں میرا رب مجھ سے راضی زیادہ ہو گیا.
چٹکی باتیں، سادہ سی باتیں. اللہ جل شانہ سے، اللہ پاک جل شانہ سے سوتے ہوئے ایسے سادہ سی باتیں کرتے کرتے سو جایا کریں. سادہ باتیں جو دل میں آئے اس سے باتیں کیا کریں. اسے اپنے غم کی کہانیاں سنایا کریں. اسے اپنے اس رب کو اپنے دل کے دکھے سنایا کریں. اور اس اللہ پاک سے عرض کیا کریں، یا اللہ آج شاید میری آخری رات ہو، کہ مومن کی ہر زندگی کی ہر رات آخری، مومن کی ہر نماز آخری، اور مومن کا ہر دن آخری، ہر صبح آخری، اور مومن کی ہر شام آخری ہوتی ہے. اب اللہ پاک سے یہ باتیں کر رہا، اللہ کو اپنے غم سنا رہا، اللہ پاک کو اپنے دکھ سنا رہا، اللہ سے اپنی داستانیں بیان کر رہا. بس یہ کرتے 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 اس کو نیند آ گئی. باتیں کرتے ہوئے سویا اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اٹھا. اب مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے غافل سویا، اللہ سے غافل اٹھا. یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا. ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے غافل سویا اور اللہ سے اٹھا. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سویا اور اللہ سے باتیں کرتے کرتے اٹھا. اس میں اور اس میں فرق بھی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ 100% ہے. اس میں فرق 100% ہے. اللہ والوں، غافل اور واصل، جو اللہ پاک جل شانہ سے ملا ہوا ہے وہ واصل ہے، جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے وہ غافل ہے. تو واصل اور غافل کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. فرق ہے، 100% ہے. ایسے بندوں کی پھر فرشتے سفارش کرتے ہیں. خوشخبری سنا دوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ، غور سے سمجھیے گا، جب کوئی بندہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور مبتلا ہونے کے بعد پھر اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے. اگر یہ پہلے سے اللہ سے دوستی لگایا ہوتا ہے، اس کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، تو مجھے ایک بندے کا لفظ یاد ہے. اس بندے نے وہ تو عام لفظ کہا لیکن مجھے گھما دیا. میں نے کہا ملک صاحب میں آپ کا نمبر کرتا رہا تو آپ نے فون اٹھایا ہی نہیں. کہنے لگا بہت سے فون آتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اس کے نمبر سے کیا تو آپ نے اٹھا لیا. کہہ رہے کہ اس کا نمبر خود بولتا ہے کہ اس سے پرانا تعلق ہے. یعنی اس نمبر سے جان پہچان ہو جاتی ہے. نمبر بول رہا ہے کہ فلاں کا نمبر آ رہا ہے موبائل پہ. ہے ایسی بات؟ چاہے اس کا نام لکھا ہوا ہے نہ ہے، نمبر بولتا ہے. رابطہ جو مسلسل ہے، جس بندے کا اللہ کی ذات سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے، جب اس کو کوئی غم اور دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بندہ جو ہے، فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، یا اللہ کوئی جانی پہچانی سی آواز تو ہے، جانی پہچانی آواز ہے. سارے چھوٹی چھوٹی سفارشوں کے لیے مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ ایس پی کی گاڑی کا ڈرائیور بن گیا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے واہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افسر کی گاڑی کا ڈرائیور کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ڈرائیونگ کرتے کرتے ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جو باتیں بہت سے ایسے کام بنوا لیتا ہے، کروا لیتا ہے جو بندہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کا ہر وقت اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ کیسی بات کہہ دی اس نے کہ تیرے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر جو چاہو بنوا لو. اصل میں ہماری خطا یہ ہوئی، ہم اس کو بھلا بیٹھے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور ان کو یاد کر بیٹھے جو سب کچھ کر سکنے والے بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے. ان کو ہم سمجھتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں.
ہم سے خطا یہ ہوئی. یہ کتنا بڑا جرم ہوا کہ جو سب کچھ نہ کر سکیں ان کو سب کچھ کرنے والا کہتے ہیں. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی حفاظت کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لیتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، اور تیری حفاظت کیا کریں گے بتا تو صحیح. جو شیشے کے کیبن میں کھڑے ہو کے تقریریں کریں، جو اپنے کھانے کو 70 دفعہ ٹیسٹ کرائیں کہ زہر نہ ملی ہوئی ہو، اور بتا تجھے کیا غذا دے سکیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں شور شرابے نہ کیا کرو مہنگائیوں پہ. ہاں تنہائیوں میں بیٹھ کے واویلا اللہ کے سامنے کیا کرو، یا اللہ میرے گناہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ روز بروز جو ہے بجلی پانی فلاں فلاں یہ چیزیں نعمتیں جو ہیں چھینتی جا رہی ہیں مہنگائی کے نام پہ، دور ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہیں. حکمرانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، ویسے احوال ہوں گے. وہ تو ویسے احوال ہوں گے ساری دنیا کے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی دنیا کا حکمران نہیں چاہتا، کوئی دنیا کا حکمران نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو، مہنگائی ہوگی تو عوام جو ہیں وہ پریشان ہوں گے اور میری حکومت خطرے میں ہوگی. روزانہ اوپر سے ایک ریٹ لسٹ طے ہوتی ہے کہ آج فلاں چیز یہ بھاؤ ہوگی، فلاں چیز یہ بھاؤ ہوگی، فلاں چیز یہ بھاؤ ہوگی. مہنگائی اوپر سے ہوتی ہے نیچے سے نہیں ہوتی. اللہ والو مجھے ایک بندہ کہنے لگا مہنگائی جو ہے اسلام آباد سے ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں، اسلام جب آباد ہوتا ہے پھر مہنگائی نہیں ہوتی. سچی بات ہے. اسلام جب آباد ہوتا ہے نا پھر مہنگائی نہیں ہوتی. جب اسلام ویران ہوتا ہے پھر مہنگائی ہوتی ہے. رب ناراض ہوتا ہے، اللہ پھر پانی نیچے کر دیتا ہے، پانی کی نعمت چھین لیتا ہے. پھر وہ دریا جن کی طغیانیاں ہوتی تھیں وہ دریا بانجھ ہو جاتے ہیں، ان کی کھوکھ ویران ہو جاتی ہے، وہ دریا ٹیلے بن جاتے ہیں. ہاں تو وہ شخص جس کا اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہے اور وہ شخص جس کا اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ نہیں، جو میں مثال دے رہا تھا کہ وہ کہتا تھا نمبر بولتا ہے، نمبر اس کا نمبر بولتا ہے. تو ایسا شخص، میں اپنی بات پہ واپس لوٹ رہا ہوں، ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ رکھتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے جو پریشان ہے. پھر فرشتے سفارش کرتے ہیں کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے. اکثر اس کے میسج موصول ہوتے رہتے ہیں ہمارے ریکارڈ میں نا، ہماری فائلوں میں اس کے میسج، اس کی کالیں، مس کالیں بہت کرتا ہے. یہ اٹینڈ ہونا ہو ویسے اللہ کی ہر کال اٹینڈ ہوتی ہے، یہ بتا دوں. اللہ کے ہاں جو ہے نا کوئی کال مس نہیں ہوتی. ہاں تو اللہ یہ مس کالیں بڑی کرتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزاک خیر تھے، وہ کہنے لگے مجھے بیلنس جو ہے میرا 50-100 روپے میرا مہینے کا خرچہ ہے کارڈ کا. کیوں ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا میں مس کالوں میں کام چلاتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 بندے کی غیرت آ جاتی ہے، وہ خود کرتا ہے. بندہ پھر خود کرتا ہے. وہ کہہ رہے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے. تو بھائی اوپر ہر مس کال آپ کی پہنچتی ہے، اور یہاں تک اللہ والو، یہاں تک غلطی سے بٹن دب گیا نا. مجھے کئی ایک دو بندہ کہنا کہ جی وہ آپ کی کال آئی تھی. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا آپ کی کال آئی ہوئی ہے. میں نے دیکھا تو وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس کا غلطی سے بٹن دب گیا تھا اور کال آ گئی تھی. ساری زندگی وہ بندہ ساری زندگی بندہ وہ ساری زندگی بندہ کہتا رہا سنم سنم. بت کے سامنے بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں اس کی ٹیڑھی ہو گئی، گوشت اس کا لٹک گیا،
بال اس کے سفید ہو گئے، دانت اس کے چھڑ گئے، بت سے مانگتے مانگتے بے ساختہ ایک دفعہ مس کال ہو گئی تھی اور کہہ بیٹھا تھا سمد. ہاں اس کریم نے غیر سے پکارا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا بولتا ہے. یا اللہ اس نے غلطی سے کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا. کیا فرمایا؟ ساری زندگی بت کے سامنے صنم کہتا رہا، وہ اس نے بھی جواب نہ دیا، اور مجھے سمجھ گئے میں بھی جواب نہ دوں، پھر اس نے اور مجھ میں فرق کیا؟ فرق کیا؟ آپ کی تو مس کال بھی وہاں پہنچتی ہے، غلطی سے کی ہوئی کال بھی جو ہے نا اٹینڈ ہوتی ہے، اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، اور پھر آپ کی کال کا ریکارڈ ہے وہاں. ہاں ریکارڈ ہے وہاں، ہر کال کے نمبر، اس کے ورڈ، اس کے الفاظ، اس کی فائلیں بن رہی ہیں، ریکارڈ ہے. یہ کال کس ٹائم پہ کی تھی، کس وقت کی تھی، کتنے منٹ کی کال تھی، اس کا ریکارڈ ہے ریکارڈ. ہاں ریکارڈ ہے. میں بعض اوقات کہتا ہوں یہ انگریز کو اللہ جزا خیر دے، اس نے اللہ کے قانون سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سلیقہ دے دیا کہ دیکھو اللہ کا قانون ہے ایسا. یہاں بھی ہر کال کا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ جو کال کر رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے پورا کا پورا، اس نمبر کا ریکارڈ ہے، اس نمبر کو کس نمبر سے کال آئی اور گئی، اس کا ریکارڈ ہے. اور یہاں کے ریکارڈ ختم ہو جاتے ہیں، میرے اللہ کے پاس کھربوں سالوں کا ریکارڈ ہے، کھرب سال بھی میری آپ کی سمجھ میں ہے. اللہ قدیم ہے، اللہ دائم ہے، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، قدیم بھی دائم بھی، ہمیشہ رہنے والا، اور قدیم سے قدیم میرا رب ہے. تو پھر فرشتے شناسا ہو جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی پہچانی ہوئی آواز ہے جس کی کالیں بھی آتی رہتی ہیں، جس کے کانٹیکٹس بھی آتے رہتے ہیں، جس کے میسج بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا یہ میسج ہیں. جو میں آپ سے آج رکھتا ہوں نا جو باتیں کیا کریں سوتے ہوئے اللہ سے، یہ میسج ہے، میسج ہے. میں اس دن نا ٹرین میں جا رہا تھا، میں ایسے سویا ہوا تھا ٹرین میں برتھ پہ، ساتھ ایک بندہ تھا سامنے، تو وہ بھی سویا ہوا تھا، وہ میسج کر رہا تھا، میں بھی میسج کر رہا تھا. وہ ٹک 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 کیوں لگایا ہوا تھا موبائل کو، یوں کر بڑی تیزی سے ہاتھ لگائے ہوئے تھے، میں بھی میسج کر رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ ایک اس کا میسج ہے، ایک میرا میسج ہے. ٹھیک ہے میرا میسج کمزور ہے لیکن میرا میسج تجھ تک پہنچ رہا، وہ پتہ نہیں کیا میسج کر رہا، میں کسی کے بارے میں بدگمانی کیا کر سکتا ہوں. یہ جو باتیں ہیں نا چھوٹی موٹی باتیں، چلتے پھرتے اٹھتے جاتے، ہاں سوتے جاگتے اللہ سے باتیں کرنا، یہ میسج ہوتے ہیں، یہ میسج ہوتے ہیں. اور یہ میسج پہنچتے ہیں، میسج پہنچتے ہیں، اور پھر میسجوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. ان میسجوں پہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور آپ کا کوئی میسج بھی اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتا. یہ رابطے بڑھ جاتے ہیں ایسا کرنے سے، تعلق بڑھ جاتا ہے ایسا کرنے سے، محبت بڑھ جاتی ہے ایسا کرنے سے. پھر دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہو، فون کرو، کہہ رہا میں خود آ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، میں آ جاتا ہوں، آپ نہ آئے میں خود آ جاتا ہوں. کیوں؟ رابطہ زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے. ہاں میں جب بندہ کہتا نا یار ہمر راحمین، اللہ اکبر، بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اور وہ قریب پکارتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، 3 دفعہ اللہ فرماتا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا نا، ہر وقت اپنا موبائل آف رکھتا ہے، وہ اپنی جو ہے استعمال نہیں کرتا. چلو میں کہتا ہوں تم وہ ہمارا جو بزرگ نہیں تھا اسی کی طرح کام کر لو، مس کال نہیں دے دیا کرو. وہ مس کال ہی دو. وہ کہتے میرے 50 صرف کارڈ لگتا ہے. ہمارا ساتھ کہہ رہے وہ ہمارا 50 میرا کارڈ لگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں مس کال ہی دے دو.
تو زیادہ خرچہ نہیں کرتے اس کو لوگ، رب کو مس کالیں ہی دو، اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کرو، دعا کرو، کچھ اعمال کچھ نہ کچھ تو کرو، تمہاری مس کال بھی ضائع نہیں ہوگی، سچ بتا رہا ہوں، ہوگی ضائع مس کال؟ نہیں ہوگی مس کال سے۔ تو جب بندہ مس کال ہی نہیں کرتا، اللہ پاک سے کوئی تعلق، کوئی محبت، کوئی دوستی تھوڑی سی بھی نہیں کرتا، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے پھر پتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی شناسا آواز نہیں ہے، ان نون کوئی بات ہے، کوئی پہچانی ہوئی آواز نہیں ہے، یا اللہ پہچانی ہوئی آواز نہیں ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ سوچے جس شخص کے فرشتے بھی سفارشی نہیں ہیں وہ تنہا رہ گیا، وہ تنہا رہ گیا، اور جو تنہا رہ گیا نا وہ بہت بڑا گھاٹے میں ہو گیا، اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہر پل اللہ پاک کی ذات عالی سے رابطے میں رہے، نیند سے بیدار ہوتے ہی رابطہ شروع کر دیں، سونے لگے تو زندگی کا موبائل آف کر رہے ہیں تو رابطہ کریں۔ یہ بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پہ جاگتا ہوں تو پہلے جا کے رابطہ کرتا ہوں میں ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں، اور ڈیوٹی سے آؤٹ ہوتا ہوں تو پھر بتا کے آتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری یہ قانون ہے اور آنا ضروری ہے۔ اب زندگی کی مشین بند ہو رہی ہے، نیند کی حالت میں بندہ اور اللہ ہوتے ہیں، بس ختم ہے نا، حالت نوم میں، نیند میں بندہ اور اللہ ہوتے ہیں، سب رابطے، سب سلسلے، سب چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ پاک سے اپنا رابطہ کر کے پھر سو جائے، اور وہ رابطہ کیسے ہے؟ چلو کال کر لے، کال یہ ہے کہ بیٹھ کے کوئی نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے، بلندی دعا کر لے، اعمال کر لے۔ کال یہ ہے کچھ کارڈ تھوڑا سا استعمال آ جائے گا، چلو کال نہیں کرتا میسج کر دے، اور میسج یہ ہے سوتے سوتے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے، کوئی ذکر کرنا شروع کر دے، کوئی اللہ پاک سے ایسے راز و نیاز شروع کر دے، کوئی دروشی پڑھنا شروع کر دے، کوئی سورت پڑھنا شروع کر دے، بس یہ اللہ سے باتیں کرتے کرتے ہی اس کو نیند آ جائے، سمجھ لے کہ اللہ سے رابطہ اس کا مضبوط ہو رہا۔ اب اس پہ پہنچی کوئی مصیبت اور اس پہ پہنچی کوئی تکلیف، خدا نہ خواستہ، اب اللہ پاک سے یہ مانگے گا، ادھر یہ مانگے گا، ادھر کروڑوں اربوں فرشتے، اربوں، ہاں وہ سفارش ایک فرشتہ نہیں کرتا۔ یہاں تو ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے نا جو صاحب افسر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، چلو تیرا اس سے تعلق ہوگا تو وہ سفارش کر دے گا۔ اربوں فرشتے ایک دم متوجہ ہوتے ہیں کہ الہی ہمارے ریکارڈ میں اس کے مسلسل رابطے ہیں، اللہ کی یہ شناسا سی آواز ہے، پہچانی ہوئی آواز ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کی مصیبت ٹال دے، اللہ اس کی مصیبت دور فرما دے، اللہ اس کی مشکل کو ختم فرما دے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے۔ یہ کتنا بڑا نسخہ ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ عمل بالکل چھوٹا سا، اور تاثیر نہایت لاجواب، بہت بڑی تاثیر۔ عمل چھوٹا، نفع زیادہ، عمل چھوٹا، نفع زیادہ، بہت بڑا نفع، بہت بڑا نفع۔ عمل چھوٹا ہے، نفع زیادہ ہے۔ ہر وقت اللہ جل شانہ کی یاد میں رہیں، ہر وقت اللہ کے رابطے میں رہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، آپ کہیں کہ ہر وقت رابطے میں رہیں اور یہ شیطان اور یہ نفس اور یہ شیطانی قوتیں آپ کو مطمئن رابطے میں رکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو اس میں کہ جی وہ سگنل ٹھیک نہیں آ رہے، اس میں کہ جی آواز کٹ رہی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ ایک بنگال کے رہنے والے تھے، بنگالی تھے، اسے بنگالی کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے، وہ بی بی سی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے بی بی ٹی، وہ کہتے تھے آج بی بی ٹی کا مزہ نہیں آیا،
بہت اہتمام سے وہ BBC سنتے تھے. کھانا چوک کیا, روٹی چوک گئی, پھر گزشتہ آئندہ BBC کے سننے تک اسی پہ تبصرہ ہوتا تھا. پھر یعنی آئندہ سننے تک اسی پہ مسلسل پہ تبصرہ ہوتا تھا. اردو کی جو بلیٹن تھا, اس اردو کا جو سروس تھی, اس پہ تبصرہ ہوتا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کوئی ہوائیں تیز چل رہی تھی یا کہیں کوئی رابطے جو ہے وہ ہو رہے تھے, تو اس کی وجہ سے آج BBC کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی اور کچھ ایسا ہو رہا تھا. آپ کے رابطوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی چیزیں ہیں. موسم ہوتا ہے, ہوائیں ہوتی ہیں, فضائیں ہوتی ہیں, ماحول ہوتا ہے, بیسمنٹ میں سگنل نہیں آتے, کچھ اور ہوتا ہے, پھر بعض اوقات جیمر لگا دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. خیال کرنا, رابطے میں رہنا, سگنل کٹنے نہ پائیں اور گھٹنے نہ پائیں. سگنل کٹنے نہ پائیں اور گھٹنے نہ پائیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ دل کے اوپر جیمر لگ جائے اور دل سے اللہ کا نام نکلے ہی نہ. ہاں, کئی لوگ ہیں کہ جی اللہ کا نام نہیں نکلتا. ایک صاحب ہیں, انہوں نے کئی ارب دروشی پڑھ لیا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو علم ہے کہ یہ اتنے ارب درود آپ نے کیسے پڑھا؟ اللہ کو مجھے یاد ہے زندگی میں ایک بات کہ میں نے تو آج تک صبح اور شام کبھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایک تسبیح 100 والی صبح پڑھی ہو اور ایک تسبیح شام پڑھی ہو. بس میں کہتا ہوں کہ کوئی طاقت ہے ایسی جس نے میرے دین کو کھول دیا, اور اس کو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. اس کو کہتے ہیں اللہ میرے سینے کو کھول دے. اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعزاز تھا اور وہ کسی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا. وہ اعزاز یہ تھا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اور میرے رب کو عطائیں, اب میرے رب عطائیں کر رہے ہیں, میرا رب عطا فرما رہے ہیں اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا الم نشرح لک صدرک. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ طاقت ایسی ہے جس نے میرا سینہ کھول دیا ہے, اور مجھ سے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور مجھ سے ذکر ہوا جاتا ہے, اور میں تھکتا نہیں, میں اکتا نہیں, میں بھاگتا نہیں, بس اللہ کا نام ہے اور میرا سینہ ہے, اور یہ بھرتا نہیں. اس میرے سینے میں جو اس نے ایک لفظ کہا, وہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگا, اس لفظ کو آپ بھی سن لیں, اور مجھے نہیں بھول رہا, بڑا اچھا لفظ, بھلا لفظ لگا. کہنے لگا میرے سینے میں اللہ کے نام کی, اللہ کی یاد کی ایک بھوک ہے, بھوک ہے. مجھے صاحب کہنے لگے وہ ایسے کھاتا ہے جیسے بس زندگی کا آخری کھانا ہو. کسی کھانے والے کے بارے میں کہنے لگے تو مجھے ایک دم یاد آیا اس کا لفظ. وہ کہنے لگے میرے سینے میں اللہ کے نام کی بھوک ہے, اور بھوک بھی ایسی ہے کہ میرا سینہ بھرتا ہی نہیں ہے. جب رابطہ بڑھتا ہے نا, اللہ کی ذات عالی سے تعلق بڑھتا ہے, پھر اللہ پاک سینہ کھول دیتے ہیں, اللہ دل کھول دیتے ہیں, اللہ پاک اندر کی کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ تنگ کر دے, اللہ بڑھا دے. اللہ کے نام میں, صفاتی نام میں قابض بھی ہے یا قابضو, اور یا باسط بھی ہے. ہاں, باسط کا معنی یہی ہے کھولنا, واسطے بھی ہے. اللہ پاک اس کا سینہ کھول دے. اور یہ ہوتا اس کا ہے جو ہر وقت رابطے میں رہتا ہے, ہر وقت رابطے میں رہتا ہے. یہ چلتے پھرتے جو ذکر ہے نا, یہ اس کے رابطے کا ایک طریقہ ہے. جو مصنون دعاؤں کا اہتمام ہے, وقت وقت کی دعائیں ہیں, یہ اس کے رابطے کا ایک طریقہ ہے. یہ درود پاک کا پڑھنا ہے, اس کے رابطے کا ایک طریقہ ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, آپ سے تعلق بنانا, آپ سے عشق کرنا,
اولیاء اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے عشق رکھنا، یہ اس کے رابطے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کے اندر دھیان کا جمانا اس کے رابطے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو محبت اور پیار سے، قرآن کے لفظوں کو صرف دیکھ لینا، صرف محبت اور پیار سے قرآن کے لفظوں کو دیکھ لیں، اس کے رابطے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ صرف قرآن کے لفظوں کو محبت اور پیار سے دیکھ لیں، یہ اس کے رابطے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اور بتاؤں، حسرت نایاب کو لے لینا، صرف حسرت کرنا، اے کاش کہ میں یہ نیکی کر لیتا، میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی صدقہ کرتا، میرا جسم ساتھ دیتا، میں بھی روز 200 نفل پڑھتا، مجھے قرآن پڑھنا آتا یا کرتا، میں بھی اتنا قرآن پڑھتا، میں بھی اتنی نیکیاں کرتا، میں بھی اتنا متقی ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، مشہور تابعی تھے۔ ان کے وصال کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اللہ نے مجھے بہت نوازا، جو جنت کی نعمتیں تھی وہ فرمائی۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک لوہار رہتا تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے بھی اللہ پاک نے نا عبداللہ بن مبارک کے مقام پہ رکھا، اور جتنا ان کا مقام ہے اتنا میرا مقام ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، فقیہ ہیں، ولی ہیں، مجاہد ہیں، ان کے گھوڑے کے 6 مہینے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں رہتے تھے، 6 مہینے حدیث کی، فقہ کی، قرآن کی، اللہ کی مجالس کی، ایسی درس کی مسندوں میں رہتے تھے، ان کا مقام، تو لوہار تیرا کیا؟ کہنے لگا پھر بات یہ ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ گھر کو میں بعض اوقات دیکھتا تو وہ ساری رات جو ہے اپنی چھت پہ، گرمیوں کی چھت پہ راتیں کھڑے ہو کے روتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور میں لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹ کے میری کمر، میرا جسم ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، تو میں کہنے لگے میں جو ہے حسرت میں کرتا تھا، اس کو دیکھتا تھا اور دل میں خیال آتا تھا، الہی اگر میرے جسم میں توفیق ہوتی، اللہ میں بھی ایسی عبادت کرتا، اللہ میں بھی ایسا نیک ہوتا، اللہ میں بھی ایسی تعلق تیرا پیدا کرتا، اللہ مجھ سے بھی ایسی عبادت، پر میں ایسے باتیں کرتا تھا جس کو میں عرض کر رہا ہوں میسج کرنا، عرض کر رہا ہوں بس وہ لوہار میسج کرتا رہتا تھا، میسج کرتا رہتا، روزانہ میسج کرتا، اور روزانہ ایسی حسرت اس کے دل میں تھی بس۔ اور اس حسرت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس حسرت کا فائدہ یہ ہوا، وہ کریم کی شان کریمی ہے، نوازنے پہ آئے تو کسی سے کیا پوچھے اور اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اس کریم کی حسرت کا، اس کی حسرت کا فائدہ اور اس کریم کی رحمت یہاں تک ہوئی کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس لوہار کو بھی وہ جنت اور وہ مقام عطا کر دیا جو عبداللہ بن مبارک کو عطا کیا تھا۔ یہ اس سے لینے کے ہیلے ہیں، یہ اس سے مانگنے کے بہانے ہیں، اس کریم کے قرب پانے کے طریقے ہیں، یہ اس سے محبت بڑھانے کے انداز ہیں، یہ اس کریم کے ساتھ تعلق ہو، محبت ہو، پیار، راز و نیاز بڑھانے کے انداز ہیں۔ سارا دن رابطے میں رہیں، یا کال کریں یا میسج کریں، یا کال کریں یا میسج کریں، نہیں کر سکتے مس کالنگ کریں، اللہ کو کرتے رہیں۔ سچی بات ہے، آپ جس انداز میں بھی اللہ کے ساتھ باتیں کریں نا، ارے ٹوٹی بوٹی باتیں بھی قبول کرنے والا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں لفظ کیا، ایک بندے نے مجھ سے کہا میں نے اللہ پاک سے نا جد کی باتیں کرنا شروع کی، دیہاتی انداز میں باتیں، سیدھی سادی باتیں، تو کہہ رہے اللہ پاک سے میرا قرب بڑھ گیا، تعلق بڑھ گیا، اللہ کے میں قریب ہو گیا۔ اور یہ جد کی باتیں نا ایک چرواہا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو کہنے لگا کہ اللہ باتیں کر رہا تھا اللہ سے کہ اللہ تو ہوتا تو میں پھر بڑی عمر ہو گئی، تجھے کسی نے نہلایا بھی نہیں ہوگا اور تیری جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں تیری جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، تجھے اچھے کپڑے پہناتا، تجھے سرما پہناتا، یہ بکری جو سب سے اچھی ہے اس کا تجھے دودھ پلاتا، اس طرح پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ڈانٹ دیا کہ اللہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اور پاک ہے، یہ سارے عیب ہیں، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔
یہ ابھی ہم آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ تھے، سفر میں میں تھا ابھی اندرون سندھ کے، تو اسٹوڈنٹ تھے ٹرین میں. وہ ایک نے کہا جی میرا نام فلاں رام ہے، فلاں پرکاش ہے، فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تمہیں ایک جپ بتاؤں. پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی. میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا. میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی. میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی. میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. جب پر جاپا دونوں مرے، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن. میں نے جب کہا نارائن ہرے خوش ہو گئے. میں نے کہا سنا یہ نام تو نہ، میں نے کہا یہ پڑھا کرو تو نارائن ہرے نارائن ہرے. میں کتنا پڑھا؟ میں نے ایک تسبیح صبح شام پڑھا کرو، ایک لے لو تسبیح اور اس میں صبح شام پڑھا کرو. اور پتہ نارائن ہرے کا معنی کیا ہے؟ یہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کو ہندی میں نارائن ہرے کہتے ہیں. اور پھر میں نے اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ تیرے نام پہ لگا دیا. تو اپنے نام کی عظمت سے، اپنی توحید سے، اپنی محبت سے، اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تو ان کو محروم نہ رکھنا. ہاں تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کی؟ موسیٰ علیہ السلام وہ جن کی باتیں کر رہا تھا نا، دیہاتی باتیں، سیدھی سادی باتیں وہ بات کر رہا تھا. ان کو ڈانٹ دیا، بیچارہ خاموش ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھ سے، تو جو ہے میرے بندوں کو مجھ سے قریب نہیں کرتا، تو دور کرتا ہے. وہ بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی یہ سیدھی سادی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی. کیوں؟ اس کے اندر اخلاص تھا، خلوص تھا. اسے اللہ کے ادب آداب کی خبر بھی نہیں تھی. اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگا باتیں کہنے لگا اب اللہ کا ادب بھی میں نے سیکھ لیا کہ اللہ سے ادب سے باتیں کرتے ہیں. پہلے پتہ نہیں تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس انداز میں کوئی باتیں کرے، اگر اخلاص مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کو علم نہیں ہے، بعض اوقات لا علمی میں نعوذ باللہ وہ اللہ کی شان کے خلاف باتیں تھی ساری. میرا رب جوؤں سے پاک، میل سے پاک، غسل سے پاک، بھوک سے پاک، سونے سے پاک. یہ تو سارے عیب ہیں، تو مخلوق میں ہوتے ہیں، خالق میں تو ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ پاک سے باتیں کریں، اللہ پاک سے محبت کریں، سارا دن ایسے اس سے راز و نیاز میں باتیں کرتے رہیں. باتیں کرتے کرتے سو جائے، باتیں کرتے کرتے اٹھے. اور یہ مواقع ہیں، جیسے میں نے گفتگو کے ابتدا میں عرض کیا نا کہ یہ موقع ہیں اس کریم سے باتیں کرنے کے، اس کریم سے پانے کے، اس کریم سے تعلق بڑھانے کے. ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ 2-3 موبائل رکھتے ہیں. 2-3 موبائل کچھ پرانے ہوتے ہیں لیکن وہ باقاعدہ اس میں کیس میں سنبھال کے، ایک موبائل میں سم آن ہوتی ہے. 2-3 موبائل ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. ان کو شوق ہے اور اپنے لباس کو وغیرہ کو. مجھے کہنے لگے کہ کوئی بھی بڑا آدمی مر جائے، میں باقاعدہ لیٹر جو ہے نا وہ ٹائپ کرا کے، باقاعدہ کرا کے ان کو لیٹر لکھتا ہوں تعزیت کا. کہنے لگے اکثر مجھے جواب آتا ہے. کہنے لگے مجھے بڑوں سے تعلق بڑھانے کا مشغلہ ہے. کہنے لگے لیڈی ڈیانا مر گئی تو میں نے ان کو خط لکھا باقاعدہ. کہنے لگے اس کا مجھے جواب آیا، اور ہر جواب میرے پاس ریکارڈ کے طور پہ پڑا ہوا ہے. میں نے ایک دم اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے تجھے اس کا کوئی؟ کہنے لگے کئی فائدہ ہوئے. کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ملک میں نے خط لکھے ان کو، ان کی ایمبیسیوں کو، ان کو خیر خائی کے خط لکھے. ایک دفعہ ان کا سفیر آیا تو مجھے سفیر ڈھونڈتا پھر رہا تھا، شہر کی پولیس کو وقت پڑ گیا بڑے فخر سے کہا.
کہنے لگا شہر کی پولیس کو وقت پڑ گیا، ایسے چوں کہنے لگا اس نام کا بندہ ہوتا نہیں جی، اس نام کا بندہ ہے. کہنے لگا مجھے جو پوچھتا نہیں تھا وہ مجھے پوچھے سفیر میرے ساتھ ہو. کہنے لگا میں نے انگلش کی بڑی ٹانگیں توڑی اور جو ہے اور سفیر مجھے ڈھونڈ رہا ہو. میں اس کی باتیں سنوں، میں نے کہا یا اللہ تیرے سفیر فرشتے ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں تیرا تذکرہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے، میں نہیں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی کوئی سو تو نہیں رہا، دیکھو اللہ والوں کوئی سو تو نہیں رہا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ جب ذکر کی مجالس ہوتی ہیں جس میں اللہ جل شانہ کی یاد ہو، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، جیسے یہ ذکر کی مجالس جس موجودہ ہے، تو فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. اور اگر ایسی مجالس مل جاتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آؤ، جس مقصد کو تلاش کر رہے تھے وہ مل گیا، آؤ، اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایسی مجالس کے بعد مغفرت کے پروانے ملتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، رات کو خواب میں وہ کسی اللہ والے کی محفل میں جاتے تھے، ہفتہ وار ہر ہفتے جاتے تھے. تو ایک رات نہ ایک دن یعنی ہفتہ وار نہ جا سکے کسی دن. تو رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے لگا فرشتہ ان سے کہ نظر تو آج مغفرت کے پروانے سے محروم ہو گیا. آج اس محفل میں کوئی ایسا شخص تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے سارے آنے محفل کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی. اے کاش اگر تو بھی ہوتا تو آج تیرا بھی نام ان مغفور لوگوں میں ہوتا. نظر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں ساری زندگی روتا رہا کہ میں جاتا رہا اور ایک محفل چوک گئی. پھر اپنوں کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے خیال کرنا، کوئی محفل نہ چکانا، ایسی نہ فراموش کرنا، کیا پتہ وہ محفل ہی مغفرت والی محفل ہو، وہ محفل ہی ایسی ہو جس میں پروانہ مل جائے. تو فرشتے تلاش کرتے ہیں. وہ کہنے لگا مجھے سفیر تھے، پولیس نے وہاں ڈال دیا، ملک کا سفیر تھا، پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے. اس کے باپ کی دکان ہے پان سگریٹ کی، سفید پوش آدمی ہے، کہنے لگا مجھے تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی ارشد تو لاجواب نکلا. پھر میں نے کہا اور کیا ہوا؟ کہنے لگے سفیر نے مجھے کہا ہمارے ملک میں آنا ہے تو ویزا مفت دیں گے. کہنے لگا میں تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا جب اللہ سے تعلق بڑھائے گا نا، اللہ کہتا ہے ہماری جنت میں آنا ہے تو ویزا مفت دیں گے. ہاں ویزا مفت دیں گے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، زیادہ وہ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے. سفیر نے خود اپروول کر دیا، بندہ بس ٹھیک ہے، مزید کیا ضرورت ہے. ہاں گمنام لیٹر بھیجے، موت ان کی پریشان یہ ہو رہا ہے، تو اس کو تو نفع مل جائے. جو سچے کریم کے ساتھ محبت کرے اس کو نفع نہ ملے گا، اس کو نفع نہیں ملے گا. آخری وقت میں وہی کام آئے گا جب لڑیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، سانس کے تانے بانے ختم ہو رہے ہوں گے. سچ بتاؤں اللہ پاک غیب سے حفاظت کرتا ہے، غیب سے حفاظت کرتا ہے. اور جب موت آتی ہے سارے حفاظت کے سامان ختم ہو جاتے ہیں، سب حفاظت کے سامان ہٹ جاتے ہیں. اور اس وقت وہی یاد آئے گا، وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا. ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، آپ کے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا، اور میں نے اس کے بعد عرض بھی کیا تھا کہ اس کی مشق کرتے رہیں. آج وہ بات پھر دوہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو یاد رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر سفر کیا ہوگا،
ٹرین کا، بس کا، کار کا، گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، سائیکل کا. آپ کی گاڑی اپنی ہے یا سفر کر رہے ہیں؟ اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، یا گاڑی کا حادثہ، یا اس کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، یا کوئی چیز سے لگتی ہے، تو بے ساختہ منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، نکلتا ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہمارے گرو فرماتے ہیں زیادہ تر ماں کو یاد کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا. اس وقت اپنے دل کی دنیا کو پڑھا کریں، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. اور یہ میں نے کیوں عرض کیا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سڑک لمبی ہے، ہماری منزل وہ ہے. بہت لمبی سڑک ہے، سفر چل رہا، اور سفر کر کے 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. یہ سفر چل رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا، تیزی سے، فرصت ہی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں درس کی فرصت نہیں ہے، درس چوک جاتے ہیں، فلاں جگہ مجبوری تھی، درس چوک جاتے ہیں، فلاں جگہ مجبوری تھی. درس چوک جاتے ہیں. تو یہ تیزی سے ایک سفر چل رہا. میری بات کو غور سے سمجھیے گا، آخری بات عرض کر رہا ہوں. یہ تیزی سے سفر چل رہا ہے، ایک دم کٹے گا ایسے، بس یکا یک اچانک ایسے کٹے گا، اور اس کی لگے گی بریک گاڑی کی. زندگی کے سفر کا جو گاڑی ہے نا، اس کی بریک لگے گی. اب جو اس کی بریک لگے گی نا، اس وقت بے ساختہ جو منہ سے لفظ نکلے گا وہی خاتمہ ہوگا. بس جو منہ سے لفظ نکلے گا نا وہی خاتمہ ہوگا. جو منہ سے لفظ نکلے گا بے ساختہ، جیسے اچانک بریک لگی اور منہ سے کوئی لفظ نکلا، تو منہ سے جو لفظ نکلا وہی اس کے اندر جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. اور موت کے وقت بھی جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا، وہی زبان پہ آئے گا. اور جس شخص کا ہر پل رابطہ ہوگا نا اس کی ذات سے، انشاءاللہ جس وقت یہ حادثہ ہوگا زندگی کی ڈور کٹنے کا، اور وہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے جلدی یا دیر میں، جب یہ زندگی کی ڈور کٹنے والا حادثہ ہوگا نا، اس وقت پھر وہ اپنا نام یاد ضرور آئے گا اسی کا. بس اسی کا نام یاد آ گیا تو کام بن گیا. بس یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ ایک کاغذ ایسا ہے، کارڈ ہے. بس پھر تو جہاں دکھاتا جا تو قبر کی اور آخرت کی اور پل صراط کی اور ترازو کی، یہ سارے راستے اور ساری منزلیں طے کرتا جا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا انشاءاللہ. یہ جو ہر وقت کی یاد دہانی ہے نا اس کریم کے ساتھ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ درس ہونا اس وقت ذکر نہ کیا کرو، درس ہونا کرو نا اس وقت ذکر نہ کیا کرو. حال کا امر یہ ہے کہ اس وقت کا ذکر یہی ہے کہ توجہ سے سن، غور سے سن. تیری آنکھیں. میں نے دیکھا دو نوجوان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ہنس مسکرا رہے ہیں. پرانے دوست اکٹھے ہوئے بیچارے، ہنس مسکرا رہے ہیں. مدثر اور شہزاد دونوں ہاتھ میں ہنس مسکرا رہے ہیں، عمروں کے بعد تو اکٹھے ہوئے ہیں. تو پتہ کیا ہوا، میں کیا بات کر رہا تھا بتائیں؟ آنکھیں بھی، زبان بھی، دل بھی، جسم بھی، کان بھی، جسم کا روواں یہ سارا متوجہ ہو. دیکھو بات سنو، ہم کانوں کو تو غذا دیتے ہیں، جسم کے اور حصوں کو نہیں دیتے درس کے دوران.
اس لیے کہتا ہوں اونگے نہیں، سوئے نہیں، نظریں بھی پیتی ہیں، نظروں کو بھی پیاس کی ضرورت ہے، نظریں بھی حاصل کرتی ہیں۔ خوبصورت چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے نظریں کیسے مچل جاتی ہیں، جاتا جاتا بندہ یوں انگڑائی لے کے اس کو چٹکی مار کے چلا جاتا ہے، تو نظریں کچھ نہیں کرتی کیا؟ نظریں بھی دیکھتی ہیں اور نظریں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں ایک بڑا سارا یہ ساتھ چڑیا گھر ہے ہمارے، وہاں سے ایک شیر چھوٹا اور ببر شیر یہاں آیا، انہوں نے کہا بہت سارے بندے نیچے بیٹھے، سیڑھیوں سے آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس انہوں نے کہا صاحب میں صرف سلام کرنے آیا تھا، روحانی محفل کی زیارت کرنے آیا تھا۔ صرف ہم شیر ببر کو دیکھیں یہاں سے وہ جھانک رہا ہو، تھوڑا سا تانک رہا ہو، بالکل تھوڑا سا، صرف دیکھنے سے کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے اثر بتاؤ تو صحیح۔ وہ پیچھے سے بندے دوڑتے بھاگتے آئے کہ جی ہمارا چڑیا گھر کا شیر چھوٹ گیا اور شیر ببر شیر تھا، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ درس ہو رہا ہے۔ شیر کو پتہ چلا کہ کوئی روحانی محفل ہے اور وہاں انوارات اور بہت فیض تقسیم ہو رہا ہے، اس نے کہا میں بھی حاصل کروں، صرف سلام کرنے آیا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے اس کو یہ مثال دی، کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مثال دی، میں نے کہا ایک بندہ کہنے لگا جی میں کسی زخمی کو دیکھ لوں تو میرا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاں خون کو دیکھوں تو میری طبیعت خراب ہونے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ انڈا نہیں کھاتے، کہنے لگے بچے کے قاعدے پہ انڈا بنا ہوا اگر ہو نا تو میری طبیعت مچلنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے ذکر کے دوران ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا جسم، ہماری طبیعتیں، ہمارا ہماتن مطلوب، ہماتن متوجہ ہوں۔ یہ میں اس لیے یہ بہنیں جتنی بیٹھی ہیں نا ساری کی ساری، ان سے کہتا ہوں بھائی درس میں آ کے بیٹھ جایا کرو اللہ والی۔ پھر ہر کسی کو ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہے، پھر اس سے حال حوال لینا شروع کر دیتی ہے، پھر ان کی آپس میں جوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی جوڑی کے ساتھ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھوں گی، زبردستی پھر جگہ اس کی بنائے گی یا چھپا کے بیٹھے گی، جگہ اولا دے کے بیٹھے گی، نہیں اللہ والوں۔ جو گھر والوں کو تنگ کرنا ہے وہ تو اور بات ہے نا، کہ بعض ایسی اللہ والی آتی ہیں جو گھر والوں سے انٹرویو لیتی ہیں حیرت انگیز طور کا، کہتی ہیں ہمیں چائے بھی پلاؤ، ہم ذرا تھکی ہوئی ہیں، اوپر کا بیڈ کھول دو، اے سی بھی لگا دو، ذرا ہماری طبیعت ذرا تھوڑی سی خراب ہو رہی، تو پھر گھر سے چلی کیا کرنی تھی، تو کیا کرنے آئی تھی؟ کہنے میں کرسی دو۔ تو ہمارا جسم ہماں تک متوجہ ہو، ہماں تن متوجہ ہو۔ آپ تجربہ کر لیں، ایک وہ جسم جو ہماں تک متوجہ ہو، اس دن اپنے جسم کے اندر جھولیاں بھر کے لے جانے کا کیفیت دیکھیں، ایک وہ ہو جس میں غفلت ہو، اس دن بھی دیکھیں، تجربہ کر لیں۔ آپ اس درس کا تجربہ کر لیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب میں درس میں آتا ہوں پہلے استغفار کرتا ہوا آتا ہوں، میں نے کبھی تیرا لاجواب، اس کا انداز سنیں، لوگ مجھے اپنے انداز بتاتے ہیں، بڑے اچھے انداز بتاتے ہیں، کہنے لگے میں درس میں آتا ہوں استغفار توبہ کرتا ہوا آتا ہوں، اللہ میری کسی گناہ کی وجہ سے اس درس میں نحوست نہ دے، اللہ اس نحوست کی وجہ سے کہیں لوگ محروم نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوا آتا ہوں، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ سے تو سنا ہے نیک آدمی کی وجہ سے پوری محفل کی بخشش تو ہو سکتی ہے، برے کی وجہ سے بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے وہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، سنا تھا نا واقعہ؟ تو کہنے لگے پہلے میں جو ہے استغفار کرتا ہوا آتا ہوں، توبہ کرتا ہوا آتا ہوں، اور دوسرا دل میں یہ خیال لاتا ہوں یہ درس میں آنے والے جتنے ہیں یہ سارے ہیں اصحاب کہف، میں ان کا کتا ہوں۔ اصحاب کہف تھے نا، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، تو قرآن پاک میں کتے کا تذکرہ بھی ہے، تو کتا بھی ان کی وجہ سے بخشا جائے گا، نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ کہنے لگا میری اپنی حیثیت کو یہ کرتا ہوں، اس لیے میں کوئی پروٹوکول نہیں دیکھتا، میرا استقبال ہو،
اور مجھے اچھی جگہ ملے، مجھے اعلیٰ مقام ملے، مجھے کہنے لگے جب میں اپنی حیثیت ہی کتے کی بنا لیتا ہوں پھر مجھے کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے کیا، میں نے تو بس اپنی منزل کو پانا ہے۔ اور تیسری بات اور انوکھی بتائی، کہنے لگے پھر میں ہماتن متوجہ ہو کے بیٹھتا ہوں، کہتا ہوں جتنے بھی مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کو تو سمجھ آ گئی ہے، بس مجھے نہیں آئی۔ کیسی بات ہے عجیب ہے، کہنے لگے سب کو سمجھ آ گئی ہے مجھے نہیں آئی۔ کہنے لگے جب میں اس کیفیت سے بیٹھتا ہوں، پہلے سو جاتا تھا، کہنے لگے جس سے میں نے یہ کیفیت شروع کر دی ہے مجھے اتنی برکتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور اتنے انوارات مجھے ملے ہیں میرے رزق میں، میرے مال میں، میری جان میں، میری عزت میں، میرے گھر میں، میری کاروبار میں، ہر طرف وقار، شان و شوکت، برکتیں شروع ہو گئی ہیں، اور میری روحانیت جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے صرف ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ اور 3 چیزیں کون سی؟ پہلی چیز استغفار کرتے ہوئے آتا ہوں، توبہ کرتے ہوئے آتا ہوں، ندامت کرتے ہوئے آتا ہوں کہ میری وجہ سے بخشش نہ رک جائے، کو میری وجہ سے رحمت کی فیصلے نہ اٹک جائیں، میری وجہ سے مجمع کی مغفرت نہ رک جائے۔ ایک یہ میں اس کیفیت سے آتا ہوں، اور دوسرا کہ یہ سارے کے سارا جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے اصحاب کہف ہیں، وہ جو اللہ کے اتنے نیک لوگ تھے کہ اللہ نے پوری سورت ان کے نام پہ کر دی، اور پوری قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اتنے وہ نیک جوان تھے۔ یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، کتے کو مار دو، کتے کو ڈانٹ دو، کتے کو بٹھا دو، کتے کو کھلا دو، کتے کو پلا دو، کتے کو باہر نکال دو، وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ شکوہ۔ اور کہنے لگا تیسرا ہے کہ ان سب کو سمجھ آ گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں ذرا توجہ سے بیٹھوں گا، دھیان سے بیٹھوں گا، متوجہ ہو کے بیٹھوں گا، اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھوں گا، اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھوں گا۔ کہنے لگے جب سے میں نے 3 کام شروع کیے ہیں نا، ہاں ایک اور بات بھی کہی، کہنے لگے میرا کوئی درس نہیں چوکتا، ایک وہ صاحب ابھی بھی درس میں ہے، میرا کوئی درس نہیں چوکتا ایک، اور دوسرا رحمتیں اور برکتیں ایسی شروع ہو گئی ہیں کہ میں گمان سے بتا نہیں سکتا۔ اور اللہ والو معاملہ تو اس کے راضی ہونے پہ ہے، جب راضی ہوتا ہے نا پھر دریاؤں اور بارشوں اور رزق کی اور رحمتوں کے سمندر بہا دیتا ہے۔ میں نے نواب باورپور کی بات نہیں بتائی، وہ راضی ہوتا تھا تو وہ نواب جو ہے سمندر بہا دیتا تھا، رزق کے اور شرفیوں کے اور مال کے۔ کسی نے پوچھا یہ جو حدیث میں ہے مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، اس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا حدیث کی لاجک کا تعلق لاجک سے ہے ہی نہیں، سمجھ آئے نہ آئے۔ چلو میں نے کہا ایک میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ باوضو رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اس کو راضی رکھنا مطلوب ہے، اصل راضی رکھنا مطلوب ہے۔ تو کہتا ہے تو مجھے راضی رکھ، پھر دیکھتا سی میں تیرے لیے برکتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہوں۔ اور اس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جو تجھ سے ہو سکے وہ تو کرتا جا، تو جس سے نہ ہو سکے وہ میں کرتا جاؤں۔ جو تیرے بس میں ہے تو کر، جہاں تو بے بس ہے وہاں میں کروں گا۔ سن لیں، جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر، اور جہاں تو بے بس ہے وہ میں کرتا ہوں، اور وہ میں کر کے خود دکھاتا بھی ہوں کہ میرے بندہ اب تو بے بس ہو گیا اور تیرا رب بے بس نہیں ہے، جہاں تیرا رب بے بس نہیں ہے اب وہ تیرا رب تجھے کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ پاک سے رابطہ بڑھائیں گے، دوستی لگائیں گے، اور اس کے حبیب سرور کونین سے محبت کریں گے، کملی والے سے دوستی بنائیں گے، ہیں گھاٹے کا سودا یا نفع کا؟ گھاٹے کا یا نفع کا؟ نفع کا سودا ہے۔ ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ جی اس تصویر خانے کی خدمت بتائیں۔ میں نے اس دن انصاری صاحب سے کہا کہ کون سا کہو بھی، ہماری چٹائیاں ہم نے یہاں منگوائی ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، آ کے کوئی اس کو سی دے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ
یہ پتیلا لکڑی میں جلا جلا کے نا پتیلا کالا ہو گیا. وہ کہیں سے راکھ لے آئے, ریت لے آئے, اور یہ گراسی پلاٹوں میں گھاس ہوتا ہے نا, یہ توڑ کے لے آئے اور گھاس سے کر رہے ہیں پتیلا صاف. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بس میرا من کہتا ہے جتنا یہ صاف ہوتا جائے گا اتنا میرا اندر صاف ہوتا جائے گا. یہاں ہم نے اس کا تعمیر کا کام جاری ہے, تو پہلے فرش پڑے گا, پھر فرش خشک ہوگا, پھر اس کے بعد پھر کارپیٹ وغیرہ جو بھی ہے بچھانی ہے, تو اس وقت تک تو چٹائیاں بچھنی ہیں جو آپ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ چٹائیاں ٹوٹ رہی ہیں. اور کسی کو اگر خدمت کا موقع ہے چٹائیاں مرمت کرے. دھاگا بھی لیا ہے, کپڑا بھی لیا ہے, نہ ہمارے پاس دھاگا ہے نہ کپڑا ہے. یہ کہو جی دھاگا دو کپڑا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی رنگدار سا کپڑا لیا ہے, کوئی اس طرح کا جو میل کو برداشت کرنے والا ہو, پتلا سا کپڑا لے آئے, وہ دھاگا لے آئے, خدمت کر کے دیکھے کیا ملتا ہے. کہنے لگی, ایک بندہ مجھے کہنے لگا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ کر لیں. میں نے حضرت میں نے آج تک کیا نہیں, کرے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر. میں نے مجھ سے فرمانے لگے, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر. اور پھر فرمانے لگے جس کو کیا نہ ہو اس کو کر رہا ہو. تو پھر فرمایا جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو اجر دگنا ملتا ہے. اور اس عمل کو جتنی مشقت کے ساتھ کیا جائے گا اس عمل کا اجر بڑھ جائے گا. ہاں, اس عمل کا اجر بڑھ جائے گا. اگر یہ خواتین بھی یہ خدمت کرنا چاہیں تو کوئی ہمارے محسن انصاری صاحب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے کوئی ترتیب بنا لیں, اپنے مردوں کے ذریعے آ کے پوچھ لیں تو وہ بھی کر سکتی ہے, چٹائیاں سی لیں. اور یہ چٹائی سینا سنت بھی ہے, حضرت فاطمہ کی سنت بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, اس روحانی محفل کی ابتدا خود چٹائیوں سے ہوئی ہے. یقین جانے ہمارے محسن حاجی صاحب چٹائیاں خرید رہے تھے نا, تو یہاں بچھانے کے لیے میرے من میں خوشی تھی کہ شاید کارپیٹ بچھنے میں وہ خوشی نہ ہوگی جو چٹائی بچھنے میں خوشی تھی, کہ آج اس چٹائی سے نسبت ہو رہی جو چٹائی میرے آقا کے تن مبارک سے لگی تھی. اور یہاں تک لگی تھی کہ چٹائی کے نشان جس میں اتھر پہ پڑے ہوتے تھے, اس چٹائی سے نسبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سوچ نہیں سکتے اس چٹائی کی کیا قیمت ہے, اور اس چٹائی کی خدمت کرنے والے کی انشاءاللہ اللہ قیمت بنائے گا. اور جس کے ہاں اللہ کی قیمت لگ گئی نا, بس اس کا کام بن گیا. اللہ پاک ہماری اس آج بیٹھنے کو قبول کر لے, سننے کو قبول فرما لے, سنانے کو قبول فرما لے. آپ مشقت سے, محبت سے, پیار سے, دور سے, پرے سے, بہنیں بھی بھائی بھی آپ تشریف لاتے ہیں, ایک محفل جم جاتی ہے, اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس تذکرے سے آپ کے آنے سے مجھے نفع مل جاتا ہے, آپ کو مل جاتا ہے, دل گرم ہو جاتے ہیں, محبت بڑھ جاتی ہے, پیار بڑھ جاتا ہے, سکون بڑھ جاتا ہے, خدمت ہو جاتی ہے, تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں, الفت آ جاتی ہے, مودت پھیل جاتی ہے. یہ سارے کام ہو جاتے ہیں اس مل بیٹھنے سے. اور مخلوق خدا کو فیض مل رہا, محبتیں مل رہی, ان کی مشکلیں ٹل رہی, ان کی تکلیفیں دور ہو رہی. یہ ساری کے سارے کام ہو رہے آنے سے. آپ کا آنا مبارک, یہاں بیٹھنا مبارک, یہاں کے عمل مبارک, یہاں کا سننا مبارک, یہاں کا سنانا مبارک, یہاں کی ذکر مبارک, یہاں کی دعائیں مبارک, اور یہاں کی آمین مبارک. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, اللهم لك الحمد كما أنت أهله, اللهم لك الحمد كما أنت أهله, اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل على محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذي القوة المتين, يا راحم المساكين, يا راحم المساكين.
المساکین یا راحم 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 المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین یا کریم یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما اے اللہ دکھیارے سارے جمع ہیں پریشان حال جمع ہیں زندگی بکھر گئی زندگی کے راز و نیاز بکھر گئے زندگی کے ساز بکھر گئے اے اللہ ہماری سوچیں بکھر گئیں ہمارے دن بکھر گئے ہماری صبح بکھر گئیں ہم پریشان ہو گئے بس اس لیے کہ تجھے چھوڑ دیا تھا اب واپس لوٹ آئے ہیں اور تجھے منانے کے لیے یا اللہ یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان میں بوڑھے بھی ہیں ان میں جوان بھی ہیں ان میں بچے بھی ہیں اللہ ایسے بھی ہیں جن کے سفید بال ہیں اللہ ایسے بھی ہیں جو توبہ کر چکے ہیں اللہ ایسے بھی ہیں جو بڑی ٹھوکریں کھا کھا کے آئے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو رات کی تنہائیوں پہ اپنی ندامت کے آنسو بہانے والے ہیں میرا مالک کسی ایک کو سامنے رکھ کے تو آج کی محفل میں ہمارا دوست بن جا ہمارا محبوب بن جا پوری امت کے حال پہ رحم فرما دے سارے عالم کے حال پہ رحم فرما دے اللہ تو غیر مسلموں کا بھی رب ہے اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے انہیں اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے اللہ ہماری حالت پہ ترس کھا یا اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما ہمارے دکھ بہت زیادہ ہیں یا اللہ اللہ ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ ہے ہم تجھے کھو بیٹھے تیری تلاش کو نکلے ہیں میرا مالک یہ درس یہ تعلیم یا اللہ یہ سلسلہ یہ ذکر اور یہ دعا سارا تیری تلاش ہے اے اللہ تو مل جائے ہمیں سب کچھ مل جائے گا میرا مالک ہمارے پاس تو وہ جذبہ بھی نہیں جو اس چرواہے کا جذبہ تھا وہ تو پھر بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے تیری رحمت کو لے بیٹھا تھا یا اللہ ہمیں چرواہے کا جذبہ عطا کر دے وہ سچی باتیں عطا کر دے یا اللہ وہ تعلق عطا کر دے اور پوری امت کو عطا کر دے سارے عالم کو عطا کر دے الہی آنکھیں طرف گئی ہیں کسی ایک خوبصورت سجدے کو عمر بڑی بیت گئی ہے اب تنہائیوں کا وقت آنے والا ہے اور قبر کی زندگی سامنے آ گئی ہے میرا مالک کوئی ایک ہی سجدہ ایسا عطا کر دے جس میں ہم کہہ دیں سبحان ربی العالی اور تیری زبان سے یا اللہ رحمت سے جواب آ جائے میرے بندے میں نے تیرا سجدہ قبول کر لیا اے اللہ کو ایک رات ایسی عطا کر دے جس رات میں صرف تیرے لیے رونا نصیب ہو جائے اللہ روئے ہیں اب تک لیکن اپنی اولادوں کے لیے اپنی دکانوں کے لیے اپنے کاروباروں کے لیے اپنی اے اللہ مصیبتوں کے لیے تو ایک ایسا آنسو عطا کر دے جس میں صرف تیرے لیے رونا ہو اور صرف تو ہی مطلوب ہو اور صرف تو ہی مقصود ہو اور وہ فرشتے بھی کہہ اٹھے یا اللہ یہ بندہ سچا ہے اور صرف تیرا ہے اور صرف تیرا ہے اور صرف تیرا ہے اللہ وہ گھڑی ایسی عطا کر دے اللہ وہ لمحہ ایسا عطا کر دے کوئی دعا کا بول ایسا عطا کر دے کوئی
سچا آنسو ایسا عطا کر دے، یا اللہ کوئی رات ایسی عطا کر دے، کوئی سجدہ ایسا عطا کر دے، یا اللہ کوئی ایسے چلتے پھرتے بولی ایسا عطا کر دے، کوئی محفل ایسی عطا کر دے جس میں قبولیت کا پروانہ مل جائے، تو راضی ہو جائے۔ اللہ تیرے راضی ہونے سے کام بنا ہے، تیرے ہر راضی ہونے سے کام بن رہا ہے، تیرے راضی ہونے سے کام بنے گا، اللہ تیرے راضی ہونے سے کام بنے گا۔ سارے عالم میں پریشانی ہے، اللہ عالم سارا پریشان ہے، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی محبت عطا فرما، یا اللہ یا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق عطا فرما، اے اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرما اور سچی تابعداری عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن حضور کے سامنے ہوگا، کہیں شرمندگی نہ ہو، میرا اللہ شرمندگی نہ ہو، اے اللہ اس شرمندگی سے بچا دے، یا اللہ اس شرمندگی سے بچا دے، یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا، ہماری مشکلیں ٹل جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ بڑے پریشان ہے، پریشانیوں نے ہماری کمر کو دوہرا کر دیا، اللہ تجھے تیرا در چھوڑ کے ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں، ہر طرف سے طوفانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اللہ یہ گرم ہوائیں تھمتی ہی نہیں ہیں، یا اللہ ٹھنڈی ہوائیں آتی نہیں ہیں، سدا خزاں دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اللہ کبھی تو اپنی رحمت کی بہار دکھا دے، اب تو اپنی شفقت فرما دے، امت بہت پریشان ہے میرا مالک، امت بہت پریشان ہے، اب تو پریشانی کی یا اللہ ہواؤں کو ختم فرما، اب تو رحمت کی فضاؤں کو جاری فرما، مغفرت کی فضاؤں کو جاری فرما، عافیت کی فضاؤں کو جاری فرما، برکت کی ہواؤں کو جاری فرما، تو رحیم جو کریم ہے اللہ، تو کریم ہے اللہ، تو کریم ہے اللہ، اللہ کسی ایک کی آمین پہ آج فیصلے فرما، کسی ایک کی حاضری پہ آج فیصلہ فرما، کوئی ایسا شخص آیا ہو اس محفل میں یا اللہ جو تجھے منا کے آیا ہو، یا اللہ کو نیکی کر کے آیا ہو، یا اللہ اتنی مشکل سے آیا ہو، کہنے لگا کہ آج فیصلہ کرتا ہوں میں نے محفل نہیں چھوڑنی، اللہ دنیا کو قربان کر کے آیا ہو، تو قربانیوں کو قبول کرتا ہے، تو قربانیوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، اللہ کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، آج اس کی قربانی پہ تو فیصلہ فرما، آج اپنی مغفرت فرما، آج اپنی رحمت فرما، آج اپنا کرم فرما۔ شب جمعہ کی مبارک رات ہے، اس رات میں تو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اللہ، اس رات میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں مولا، اس رات میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں کریم اللہ، آج بڑا فیصلہ فرما، تو راضی ہو جا، ساری امت سے راضی ہو جا، سارے عالم سے راضی ہو جا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، دنیا کی سختیوں سے بچا، دنیا کی پریشانیوں سے بچا، یا اللہ قرض داروں کے غیب سے خلاصیاں عطا فرما، اللہ تو غیب کے خزانے سے عطا فرما، اللہ پریشانیوں کو پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، سوالیوں کے سوال پورے کر دے، سوالیوں کے سوال پورے کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، اللہ جن کے گھر میں رشتے ہیں ان کی غیب سے تدبیریں فرما، اللہ بیٹیوں کے اور بیٹوں کے گھر آباد کر دے، اللہ جن کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو اعلیٰ ایمان عطا فرما، اعلیٰ اخلاق عطا فرما، اعلیٰ محبتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں عافیتیں عطا فرما، مشکلوں کو حل فرما، بیماریوں کو بیمار پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تجھ سے شفا مانگتے ہیں، تجھ سے خیر مانگتے ہیں، تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، تجھ سے برکت مانگتے ہیں، غیب کے خزانے مانگتے ہیں، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، بس شفقت فرمائے رکھ، عطائیں فرمائے رکھ، اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، بس اپنی شفقت پہ نظر فرما، اپنی رحمت پہ نظر فرما، الہی یہاں آنے والا کوئی بہن بھائی خالی نہ جائے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کے دلوں کو بھر دے، اللہ ان کی نسلوں کو ہرا بھرا کر دے، ان کے گھر آباد کر دے، ان کے گھر آباد کر دے، ان کو سدا شاد کر دے،
ان کو بامراد کر دے، اے اللہ ان کو خالی نہ بھیج، تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لیا ہے، جہاں تیرا نام ہوتا ہے فرشتے خالی نہیں جاتے، انسان خالی چلے جائے میرا اللہ، ان کو خالی نہ بھیج، بس تو رحمت فرما ہی دے، تو کرم فرما ہی دے، تو کرم فرما ہی دے، تو فضل فرما ہی دے، ساری امت کے انسان جتنے بھی ہیں اور جنات جتنے بھی ہیں یا اللہ جو یہاں آئے ہیں ان سب کو خالی نہ بھیج، اللہ اس کی برکت سے غیر مسلموں کو ہدایت دے دے، ان کو کرنے والی زندگی دے دے، اے اللہ ان کے لیے ہمارے دل میں یہی خیر خواہی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، یا اللہ تو راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، اس محفل کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، عزت سے ادب سے احترام سے آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھ سے مانگا ہے عطا فرما، تجھ سے مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، ساری خیریں عطا فرما، سب شرور سے پناہ عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔